اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جاری ہے اور اس سے علامہ طاہر شفیع خطاب کر رہے ہیں۔ یہ تمام عالمی علماء مشائخ جو اس کانفرنس میں آئے ہیں یہ سب اس کی تائید کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بغیر تحقیق کے دین سے منسوب وطن سے منسوب کسی بات کو نہیں پھیلانا چاہیے تو پھر آپ سب کھڑے ہو کے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے آپ اکابرین اس کی تائید کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے یہ کیمرہ ہمیں نہ دکھائے، یہ ہاتھ دکھائے کہ علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلانا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ اور حکومت کو، جیسے ابھی قاری صاحب نے کہا کہ حکومت کو بھی اس حوالے سے کچھ قانون سازی کی ہے، جب کہتے آزادی اظہار، ہم مانتے ہیں آزادی اظہار کو، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اگر اصحاب رسول کی توہین ہو، اہل بیت کی توہین ہو، میرے وطن کے خلاف سازش ہو، میری فوج کے خلاف سازش ہو، میرے سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش ہو، تو پھر ایسی آزادی اظہار کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر قانون لاگو کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی ایکٹ بنایا جائے۔ اور میں سردار صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے بہت بڑے کام کیے ہیں۔ سردار صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ وزارت مذہبی امور میں ایک سیل بنایا جائے جو سوشل میڈیا کو مذہبی اعتبار سے بھی دیکھے، قومی اعتبار سے بھی دیکھے، اور کوئی ایسی چیز، وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر طاہر اشرفی بھی اپنے دین، اپنے وطن، اپنی قوم کے خلاف بات کرتا ہے تو بغیر منصب، عہدے، بغیر طاقت قوت، قانون سب پہ نافذ ہونا چاہیے۔ یہ تمام حضرات تائید کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اب ابھی میرے بڑے بھائی اور انتہائی محترم اور فلسطین کی جد و جہد آزادی کے ایک ہیرو، جس کی اپنی فیملی کے 81 لوگ غزہ میں شہید ہوئے، 81 قاضی القضات فلسطین، اپنی بہن، اس کے بچے ایک حملے میں آپ سے مخاطب تھے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھتیجے بھی لگتے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، امام مسجد اقصی، قاضی القضات فلسطین کی اجازت سے، یہ مفتی اعظم فلسطین کے بیٹے ہیں، الاقصی میں نماز پڑھاتے ہیں۔ انا ابغى حبیبنا اللہ احمد تعال ہنا جنبی، انا ابغى انت تعال المنصہ۔ میں یہ بات ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں۔ کل ہماری ملاقات، اس وفد کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی، وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی، جناب سردار یوسف صاحب سے ہوئی۔ ہماری قیادت نے ببانگ دہل یہ فیصلہ کیا، یہ اعلان کیا کہ جدھر یہ الاقصی والے کھڑے ہیں، جدھر امام الاقصی کا کھڑا ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں، جدھر فلسطینی کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ ذرا بتاؤ۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، جدھر فلسطین والو تم ہو ادھر ہم ہیں، جہاں تم کھڑے ہوگے وہاں ہم کھڑے ہوں گے۔ بارک اللہ فیک۔ ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کا دار الخلافہ القدس شرقیہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا ہوا، کدھر گئے، کیا نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ دنیا کی 125 سے زائد ممالک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، اور 22 ستمبر کو بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ سے آواز آئے گی، آپ کے وزیر اعظم بھی انشاءاللہ ہوں گے، ڈار صاحب بھی ہوں گے، امیر محمد بن سلمان بھی ہوں گے۔ بزدل اتنے ہیں کہ فلسطینی صدر کا داخلہ بند کر دیا، کس بلڈنگ میں؟ اقوام متحدہ کی بلڈنگ میں۔ لیکن نہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری قیادت کل بہت خوب جملہ کہا ہمارے وزیر اطلاعات نے، محترم جناب قاضی القضات اور وفد کو کہا، آپ ہمارے بھائی ہیں، بس مجھے پتہ ہے جی، بس آپ ہمارے بھائی ہیں،
لیکن آپ فلسطینی ہمارے پاکستانی بھائیوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، میرے مہمانوں، آپ سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا، آپ کی قیادت کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے صدر آصف علی زرداری کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر کے بہاف پہ کر رہا ہوں کہ جب تک جو یہ فلسطینی چاہیں گے ہم وہی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، روح سے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الاقصی ایک قطع اراضی نہیں ہے، الاقصی ایک مسجد نہیں ہے، الاقصی ہمارا ایمان ہے، اور آپ کی قیادت نے میں اس لیے کہ یہ بات آپ تک پہنچے، جب آپ کا سپہ سالار امریکی صدر کے ساتھ بیٹھا، امریکی صدر کے ساتھ، نہ وہ وہاں کشمیریوں کو بھولا، نہ وہ وہاں فلسطینیوں کو بھولا، اس نے وہاں پر بھی کہا کہ ہمیں پاکستان کو، ہمیں کوئی دباؤ، کوئی چیز، یہ روز افواہ اڑاتے ہیں، فلانا دباؤ ڈال رہا ہے، فلانا دباؤ ڈال رہا ہے، خدا کی قسم آپ کے ملک پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ جو فاتح اللہ نے جن کو بنایا ہو ان پہ کوئی دباؤ ڈالے گا؟ وہ کسی دباؤ کو برداشت کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو اہل فلسطین چاہیں، ہمارا وہی فیصلہ ہے جو اہل فلسطین کا فیصلہ ہے۔ اور اعلان کی بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، اس وقت اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس جاری ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔